Physics is the branch of science which deals with mass, matter, and interaction between them. As far as the physical quantities are concerned, we simply define the physical quantity in this way. Any physical property which can be measured is a physical quantity. Any physical property which can be measured is a physical quantity. It means that measurement is the foundation of physics. اب ہمارے پاس جو فزیکل کوانٹیٹیز ہیں ان کو ہم کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں، تو اس کو دو طریقے ہیں کلاسیفائی کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فزیکل کوانٹیٹی ہے کیا وہ سمپلیفائی ہو سکتی ہے فردر یا نہیں ہو سکتی. اس بیس پر ہم نے جو کلاسیفیکیشن کی ہے وہ ہے ہمارے پاس بیس کوانٹیٹی اور ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز. Derived quantities are those which can be simplified اور بیس کوانٹیٹی وہ ہے جو فردر سمپلیفائی نہیں ہو سکتی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ویلوسٹی لکھی ہوئی ہے تو ویلوسٹی جو ہے ریشو ہے ڈسٹینس اور ٹائم کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویلوسٹی کو فردر سمپلیفائی کر سکتے ہیں ڈسٹینس اور ٹائم میں، لیکن ٹائم کو آپ فردر سمپلیفائی نہیں کر سکتے. آپ ڈسٹینس کو یعنی لینتھ کو فردر سمپلیفائی نہیں کر سکتے. تو ایک تو ہمارے پاس یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو بھی فزیکل کوانٹیٹیز ہیں، جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ بیس کوانٹیٹی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے، 7 بیس کوانٹیٹیز ہیں، لیکن میں یہاں صرف تذکرہ کر رہا ہوں 3 بیسک کوانٹیٹیز کا: لینتھ، ٹائم اور میس. یہ وہ فزیکل کوانٹیٹیز ہیں جو آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کو فردر سمپلیفائی نہیں کر سکتے. جب ہم میجرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میجرمنٹ کیسے کی جائے؟ لینتھ کی میجرمنٹ کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ رولر ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیپس ہیں، اور بھی ہمارے پاس جو انسٹرومنٹس ہیں. لیکن جو بیسک چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں رولرز کو لینتھ کے لیے. اور اگر ہم جو ہیں وہ والیوم کو دیکھیں جو اسپیس آکیپائیڈ ہے تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، میجرنگ سلنڈر وغیرہ کی صورتحال ہے. اسی طریقے سے ٹائم کے لیے اگر ہم بات کریں تو ٹائم انٹرول کو ہم جو چیک کرتے ہیں وہ ظاہر اسٹاپ واچ ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس ڈیجیٹل کلاکس ہیں. تو یہاں پر یوٹیلائز کلاکس اینڈ ڈیجیٹل ٹائمرز ٹو میجر ویرینگ انٹرولز آف دی ٹائم ایکوریٹلی. تو یہ ہمارے پاس بیسک انسٹرومنٹ ہیں ٹائم کے لیے اور لینتھ کے لیے. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ میجرمنٹ میں ہم جو ہے وہ عموماً مختلف جو ہے وہ کوانٹیٹیز کو چیک کرنے کے لیے اور بیسک ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے ایوریج بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور وہ ایوریج جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ نے ٹائم نوٹ کیا کسی پینڈولم کا، تو وہ آپ نے 3 ٹائمز اس کو نوٹ کر لیا اور اس سے 3 سے ڈیوائڈ کیا تو ایوریج ٹائم آپ کے پاس نکل آئے گا. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اگر آپ چاہیں تو آپ میرے اس لیکچرز میں دیکھیں. یوٹیوب چینل میرا فزکس بائی محسن نقوی کے نام سے ہے، اس کو چیک کیجئے. دوسری جو ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹیز کی کلاسیفیکیشن ہے وہ اس بیس پر ہے کہ فزیکل کوانٹیٹی جو ہے کیا اس کو سمجھنے کے لیے صرف میگنیٹیوڈ کافی ہے یا اس کے لیے ڈائریکشن بھی چاہیے. اگر اس کے کسی فزیکل کوانٹیٹی کو سمجھنے کے لیے صرف میگنیٹیوڈ سے کام چلے گا تو اس کو ہم اسکیلر کوانٹیٹی کہتے ہیں. یعنی if any quantity can be specified only by the magnitude and units, this is the scalar quantity. یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس ٹائم ہے، ڈسٹینس ہے، اسپیڈ ہے، میس ہے، انرجی ہے، ٹمپریچر ہے. یہ وہ ساری کوانٹیٹیز ہیں جن کو آپ اسکیلر کوانٹیٹیز کہہ سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو کسی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. یعنی اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے اور آپ نے کہا کہ جی 5 بجے ہیں، تو یہ آپ کو اس میں کسی ڈائریکشن کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے میس کی اگر بات کی جائے تو میس کیا چیز ہے؟ کوانٹیٹی آف میٹر ان اے باڈی. تو اس میں کسی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ وہ فزیکل کوانٹیٹیز جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو
میگنیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ ویکٹرز ہیں۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اس میں ڈائریکشن کی بھی امپورٹنس ہے۔ اور اگر آپ مثلاً فورس کو دیکھیں تو فورس جو ہے وہ اگر آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی ویلیو 5 نیوٹن آ رہی ہے، نیوٹن ظاہر ہے کہ فورس کا یونٹ ہے، اور 5 جو ہے اس کا میگنیٹیوڈ ہے، لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن کو اسپیسیفائی نہیں کیا تو پھر آپ فورس کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے۔ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اس کی ڈیٹیل سمجھنے کے لیے آپ کو میرے چینل پہ جانا پڑے گا اور اس کو دیکھیے۔ ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں فزیکل کوانٹیٹیز کو میجر کرنے کے، خصوصاً ویکٹر کوانٹیٹیز کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں۔ اسکیلر کوانٹیٹیز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو صرف سمپل میتھمیٹکس سے کام چلانا ہوتا ہے یا چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ سے کسی نے کہا کہ یہ ایک 2 kg کا میس ہے اور ایک 3 kg کا میس ہے تو ٹوٹل کتنا بنا، تو آپ نے سمپلی اس کو ایڈ کر لیا تو آپ کے پاس جو ہے وہ 5 kg آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک فورس ہے 5 نیوٹن کی اور دوسری فورس ہے 6 نیوٹن کی جو ایک باڈی پہ ایکٹ کر رہی ہے، تو جب تک آپ کوئی ایک پرٹیکولر ٹیکنیک یوز نہیں کریں گے آپ اس کا رزلٹ نہیں نکال سکتے، چونکہ یہاں پر ڈائریکشن کی بہت امپورٹنس ہے۔ مختلف طریقے ہیں، یا یہ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ یہ بہت ہی بریف سا میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو آپ کے پاس میتھمیٹکس کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر 2 ویکٹرز اے اور بی ایک دوسرے کے ساتھ 90 ڈگری کا اینگل اگر کیلکولیٹ بنا رہے ہیں یہاں پر، تو ان کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ پائتھاگورس تھیورم کی مدد سے جو ہے وہ اس کا رزلٹنٹ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا گرافیکل میتھڈ ہے، اور آپ جو ہے وہ ویکٹرز کو ڈرا کر کے رزلٹنٹ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے جو ہے وہ یوز ہوں گے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو میرے چینل پہ جائیے اور اس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز لیکچر دیکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔